بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگر آپ بھی پاسپورٹ بنوانا چاہتے ہیں تو یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکتی ہے, کیونکہ ایف آئی اے کی جانب سے ایک ایسی کارروائی کی گئی ہے. گجرات کے علاقے میں محلہ ضیاء الاسلام ہے, تیمور چوک کے قریب ایک ملزم نصیر احمد کو حراست میں لیا گیا ہے, جو کہ لوگوں کے نہ صرف جعلی پاسپورٹ بنا رہا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو جعلی ویزاز بھی فراہم کرتا تھا. اور یہ جو پاسپورٹ بنائے جا رہے تھے یہ پورا ایک میکنزم تھا, پورے ایک سسٹم کے تحت چل رہا تھا یہ سارا سسٹم. جعلی پاسپورٹ, ویزا سٹیکرز کی وہاں پر تیاری بھی ہو رہی تھی, بھاری مقدار میں وہاں سے سامان بھی ملا. امریکہ, برطانیہ, جاپان, ترکی, میکسیکو کے جعلی ویزاز برآمد ہوئے ہیں. برطانیہ, کینیڈا, اسپین, بیلجیم اور بہت سارے ممالک کے جعلی پاسپورٹ بھی وہاں سے برآمد ہوئے ہیں. پاسپورٹ لیمینیشن کرنے والی مشین, کٹر, ڈرل مشین, جتنی بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں ایک پاسپورٹ بنانے میں, وہ تمام کی تمام چیزیں وہاں پر موجود تھیں. اور یہ تو چلیں ایک جگہ پر کارروائی ہو گئی, ملزمان کو پکڑ لیا گیا, ایف آئی اے نے بتا بھی دیا, لیکن یہ ہر اس جگہ پر یہ لوگ موجود ہیں جہاں جہاں پر بھی پاسپورٹ دفاتر ہیں, یا پھر جہاں جہاں پر بھی آپ جیسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے باہر تو جانا ہے لیکن وہ اپنے سرکاری ادارے میں جا کر طریقے سے تھوڑا زیادہ بھی ٹائم لگ جائے تو ٹائم دینے کو تیار نہیں ہیں. ہاں, پیسے جتنے مرضی لٹانے کو تیار ہیں, چاہے زیور بیچ لیں, چاہے گھر کا کوئی سامان بیچ لیں, لیکن ہمیں ٹائم بچانا ہے. چاہے وہ سارا دن جو ہے وہ گھر میں آپ فری جا کے بیٹھے رہیں, سرکار کے دفتر میں جا کے نہیں بیٹھیں گے. ہاں, پھر ایجنٹ کے ہتھے چڑھیں گے, پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ نا جی نا, دفتر تو اپنا ہے, میں تو ایسے کر کے کام کرا دوں گا. پھر ایسے کر کے اس طرح سے کام ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے بھی لوٹیں گے اور پھر آپ باہر جانے سے بھی محروم رہ جائیں گے. ہمارے ساتھ نعیم مصطفیٰ صاحب موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں. سر, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نعیم مصطفیٰ صاحب, سر لاسٹ ٹائم ہم وہ ڈنکی والوں کی بات کر رہے تھے, آج ہم یہ جعلی پاسپورٹ, سر یہ کس کی ذمہ داری ہے, یہ کس طرح سے, مطلب اگر ہم پاسپورٹ آفس کی ہی بات کرتے ہیں, ہم ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی ہی بات کرتے ہیں, تو باہر ایجنٹ موجود ہیں, ان کی دکانیں موجود ہیں, ان کے پھٹے موجود ہیں, ان کو روک ہی کوئی نہیں رہا. دیکھیں, اس سے پہلے کہ میں اس واقعہ جو یہ ایف آئی اے والوں نے گرفتار کیے ہیں لوگ, اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گجرانوالہ ڈویژن, صحیح, جس میں گجرانوالہ اٹ سیلف, گجرات, منڈی بہاؤالدین, حافظ آباد اور سیالکوٹ, گرد و نواح سارے. لالا موسیٰ بھی آتا ہے میرا خیال, لالا موسیٰ تحصیل ہے اس کی. اوکے اوکے. یہ 4-5 اضلاع جو ہیں, ان کے حوالے سے مشہور ہے یہ بات کہ آپ ان کے گھر کا دستک دیں, بیل دیں, اور ان سے پوچھیں کہ گھر میں مرد ہے کوئی, تو وہ کہتے ہیں جی ہاں ایک ہیں, وہ ذرا کام سے گئے ہیں. ان کا باقی سارے بیرون ملک ہیں. صحیح. گجرانوالہ ڈویژن کے ہر گھر کا تیسرا فرد, یعنی ان علاقوں میں بہت زیادہ ٹرینڈ ہے باہر جانے کا. ٹرینڈ ہے. ان کی کوشش, ان کے بارے میں ایک جملہ میں نے لکھا تھا ایک بار, کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو, ان علاقوں کے رہنے والوں کو پر لگ جائیں اور اڑ کر یہ بیرون ملک چلے جائیں. صحیح. یہ موجد بھی ہیں ڈنکی کے, یہ موجد بھی ہیں جعلی پاسپورٹ کے اور جعلی ویزا سٹیمپس کے, یہ موجد بھی ہیں ہر وہ طریقہ جو ان کو پاکستان سے باہر لے جائے اس کا. اب یہ گجرانوالہ ڈویژن سے باہر, پہلی بار پنجاب سے باہر کہہ رہا ہوں, ٹھیک, یہ آیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے 2 اضلاع میں بھی اس طرح کی کاروائیاں سامنے آئی ہیں اب. لیکن سب سے بڑا حیف کیا ہے, جو انسانی ذہن تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے, صحیح, کہ ان لوگوں کو, گجرانوالہ ڈویژن کے لوگوں کو ہر قسم کی جال سازی میں اتنی مہارت ہے, یہ ید طولہ رکھتے ہیں باقاعدہ. سر گجرانوالہ والے ناراض ہو جائیں گے. ناراض نہیں ہوں گے, یہ تو تسلیم کرتے ہیں. یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گجرانوالہ کی قسمت بدل دی. زر مبادلہ سب سے زیادہ گجرانوالہ میں آ رہا ہے, گجرانوالہ ڈویژن میں. ایک اور بات, صحیح, ایک اور بتاؤں آپ کو, ان کو جو سونے پہ سہاگا ہے نا, وہ یہ ہے سیالکوٹ ایئرپورٹ. وہ ان کو ایک محفوظ پناہ گاہ مل گئی ہے. اوہ, صحیح. وہاں سے اطلاعات یہ ہیں, کئی دفعہ کاروائی بھی کی ہے امیگریشن والوں نے, وہاں سے اطلاع, یہ اچھی بات ہے. کچھ لوگ آپ کے یہاں باجوہ صاحب آئے تھے نا, سابق ڈائریکٹر ایف آئی اے, انہوں نے یہ بات بتائی کہ عجیب صورتحال ہے کہ آپ یہ دیکھتے نہیں کہ گجرانوالہ ڈویژن میں ہر طرح کا پیرالل سسٹم موجود ہے, ہر طرح کا. کیسے؟ اب یہ جو کاروائی ہوئی ہے, جو نوجوان پکڑا گیا, یہ شخص
10 سال سے زائد عرصے سے یہ کام کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا FIA, کیا پاسپورٹ سیل, کیا امیگریشن, کیا ایکسائز ٹیکسیشن, کیا غیر ملکی ویزا لگانے والے ادارے, وہ سارے سوئے ہوئے تھے 10 سال سے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں نا انکشاف اس نے کیا 10 سال سے, آج تک کیوں نہیں چھاپا پڑا اس پہ؟ اگلا میرا سوال ہی یہ تھا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہمارے سرکاری ادارے کہ ناک کے نیچے یہ کام ہو رہا ہے اور ان کو پتہ ہی بھائی ان کی یہ ممکن نہیں ہے کہ پتہ نہ ہو. میں یہ بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, پتہ ہوتا ہے سب ان کی کرائمز سے ہوتا ہے. یہ تو باقاعدہ ہے جو نصیر احمد پکڑا گیا جی, اس نے تو باقاعدہ ایک متوازن سسٹم بنایا تھا پاسپورٹ آفس کا. کہاں پر سر, کہاں پر تھا؟ وہیں اسی علاقے میں تیموری چوک جو ہے, پاسپورٹ آفس کے قریب ہی باقاعدہ سسٹم تھا. اچھا, ایک دوسرا یہ ہے, میری اطلاع یہ بھی ہے کہ بعض ایسے مراکز ہیں اس طرز کے جہاں پاسپورٹ آفس کے ملازم باقاعدہ جا کے بیٹھتے ہیں, نادرا کے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 10 سال سے ایک شخص سیالکوٹ شہر میں, مرکز سیالکوٹ کا, وہ جو چوراہا چوک جس کا بتایا نا آپ نے نام لیا, اس چوک میں یہ شخص اپنا دھندا چلا رہا ہو اور FIA بے خبر رہی. میرا خیال یہ ہے کہ اس دوران جتنے لوگ وہاں تعینات رہے ان سب کے اثاثوں کی تحقیقات کروائیں, ان کے اثاثوں کی جانچ پڑتال ہو تو پتہ لگ جائے گا یہ نصیر احمد جو ہے کس کس کو کتنے پیسے دیتا تھا. ایک اور بات, صحیح ایک بات اور, آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کے جدید ترین نظام میں امریکہ, میکسیکو, ٹھیک ہے, چائنا, بیلجیم, یہاں کے سٹکر پرنٹ کہاں سے ہوئے مجھے یہ بتائیں. پاسپورٹ آفس کی کاپی کہاں سے آئیں؟ پاسپورٹ آفس پہ ایک لیمینیشن ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, وہ تو ایک خاص پیپر ہوتا ہے جو کامن دستیاب ہے, وہ آپ کسی طرح امپورٹ ہی نہیں کر سکتے, وہ تو صرف حکومت محکمہ داخلہ, صرف محکمہ داخلہ. صحیح. اب محکمہ داخلہ کے کس شخص کی کنائمت سے یہ پیپر لایا گیا؟ اور 1 200 2000 پاسپورٹ کا کاغذ نہیں ہے, وہ لاکھوں کی تعداد میں کاغذ ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. آپ 10 سال بتا رہے ہیں, 10 سال میں تو اس نے کیا کچھ کر لیا ہو. بالکل. اب ایک اور اہم بات, یہ جو اس طرح کے لوگ کام کرتے ہیں نا, ان کی رسائی ایئرپورٹس تک بھی ہوتی ہے. اب اگر وہ جعلی پاسپورٹ پہ اگر فرض کریں 1000-1500 لوگ چلے گئے تو ان کا سکین کیسے ہوا پاسپورٹ؟ اگر وہ جعلی ویزوں پہ جاتے رہے, بالکل صحیح, ان کا وہ ویزا جو سٹیمپ ہوا تھا وہ کیسے سکین ہوا؟ کوئی نہ کوئی سہولت کار وہاں پر بھی موجود ہے جو ان کو آگے پہنچا رہا ہے. یہ ایک ایسا سکیم ہے, نیٹ ورک ہے جو متوازی نظام ہے پاسپورٹ کا, ویزے کا, اور انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں. جو سرکاری اداروں کی مطلب سرپرستی کے بغیر چل ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. یہ جو گجرانوالہ ڈویژن کے لوگ باہر جاتے ہیں, آپ ان سے یہ پوچھیں کہ جو لوگ گزشتہ 10 سال میں گئے ان میں سے کس کس کو نصیر احمد نے پاسپورٹ فراہم کیا؟ صحیح بھائی میں نے تو ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے بھی جنون پاسپورٹ پہ چھوٹے چھوٹے اعتراض کہ اے غلط ہے, ای الٹا لکھا ہے, آئی ایسا ہے. اوریجنل پاسپورٹ پہ یہ اعتراضات ہیں. بالکل ایسا. اور جو جعلی پاسپورٹ پہ جا رہا ہے اسے روکتا کوئی نہیں. ایک دوسرا ایک اور بھی اہم پہلو ہے, وہ یہ دیکھیں کہ لوکل FIA گجرانوالے کی, گجرات کی, سیالکوٹ کی, منڈی بہاؤدین میں ہر جگہ آفس ہے. ان کا سیالکوٹ کا جو امیگریشن والا ہے وہ کیا کرتا رہا؟ کتنے لوگ چلے گئے سیالکوٹ سے. تاجروں نے بہت بڑی خدمت کی ہے پاکستان کی, صحیح, کہ یہ سیال ایئر ویز بھی انہوں نے بنا لی, جی, سیالکوٹ ایئرپورٹ بھی ان کا اپنا. یہ انہوں نے فیسلٹی دی تھی ان تاجروں کو, ان صنعت کاروں کو جن کا تعلق گجرانوالہ ڈویژن سے تھا, تاکہ قریب پڑے گا, لاہور ایئرپورٹ سے ٹکٹ مشکل ہے, فلان ہے, مسائل ہیں. ٹھیک. لیکن اس کا غلط استعمال بھی سرکاری افسروں اہلکاروں کے ذریعے ہوا ہے. اچھا سر, مجھے اب یہ بتائیے نعیم صاحب, یہ ہمارے جو لوگ ہیں یہ سرکار کے دفتر میں کیوں نہیں جاتے؟ یہ ایجنٹ کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ سرکار کے دفتر میں آپ کو جن پولیس رات سے گزرنا پڑتا ہے, اتنے پولیس رات ہیں, ٹھیک, آپ کو جو بودریشن کرنی پڑتی ہے, لوگ سہل پسند ہیں, اور اس علاقے میں تو پیسہ ہی بہت آگے, میں نے آپ کو بتایا زر مبادلہ بہت ہے. ٹھیک. تو گھر کا ایک فرد چلا گیا, اس نے گھر کی قسمت بدل دی, پورے علاقے کی قسمت بدل دی. وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ جناب 2-4 لاکھ دے کے جان چھڑوا لیں,
اور سرکاری دفتروں میں 2-4 کی بجائے 10-10 لاکھ لگتا ہے. وہاں بھی فیس مقرر ہے پاسپورٹ کی. بلیک میں جو ونڈوز بنا دی آپ نے, جی آپ نے گرین چینل بنا دیے, جی سارا بن گیا نا, بن گیا, فیسیلیٹیٹ کیا شہریوں کی آسانی کی خاطر. اتنی ہی مشکلات بڑھ گئی. وہ کہتے ہیں جناب سختی بڑی ہے, بزنس بہت ہے, کیمرے لگے ہیں ہماری آنکھوں پہ, اور پیسے دو. اور زیادہ. میں مثال دے رہا ہوں, لاک ڈاؤن 8 بجے لاک ڈاؤن لگ گیا. وہ کہتے ہیں لوکل پولیس والوں کی چاندی ہو گئی. ایک مارکیٹ ہماری ہے مزنگ کی, جی جی, اس میں 50% دکانیں کھلی رہتی ہیں. باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, پھٹو باہر بیٹھ گئے, لائٹیں آف کر دی, وہ باہر بیٹھ کے شٹر اٹھایا, چیز لا دی, پھر باہر بیٹھ گئے. کون بکوا رہا ہے؟ لوکل پولیس. لوکل پولیس نا, پیرا فورس بھی ساتھ, بالکل. اور بھی 1-2 بنا دیں آپ, دہاڑیاں لگ رہی دہاڑیاں بڑھ گئی. بس یہ پاسپورٹ کا بھی متوازی نظام اسی طرح. اچھا مجھے نہیں مصطفیٰ صاحب, آپ نے کہا کہ یہ 10 سال سے یہ ملزم نصیر احمد جو ہے اسی طرح سے, اور it could be more than that, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. زیادہ ہو سکتا ہے. ٹھیک, ابھی جو انفارمیشن آ رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے سر 10 سال سے یہ سسٹم چل رہا ہے. وہ پاسپورٹ آفس کا عملہ بھی جانتا ہوگا, وہ وہاں پر پولیس بھی جانتی ہوگی, وہ FI یہ سب جانتے ہوں گے. سر اب ایسا کیا ہوا, کیا کسی کے ساتھ بگڑ گئی تو اس کو پکڑوا دیا کیا, یا پھر کوئی ایماندار آ گیا تو پکڑوا دیا؟ کوئی نہیں, بالکل بالکل. پھر کیا ہوا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہم نے کئی پروگرام میں آپ کے شوز میں کہا, میں نے جو قمار بازی کے اڈے ہوتے ہیں نا, وہ لوکل پولیس کے, کوئی بھی وائٹ کالر کرائم ہوتا نہیں اس کے بغیر, صحیح سوشل کرائم جو ہے, وہاں وہ طے کر لیتے ہیں, قمار بازی کے جو منتظمین ہیں وہ طے کر لیتے ہیں کہ پولیس والے فلاں وقت پہ آئیں گے, 4 بندے ہم ان کے حوالے کریں گے, اتنے پیسے بھی دے دیں گے جوئے کی رقم کے. یہ چورا ٹولی ایک ہی بولی, ان کی بھی عزت بچتی رہے اور ادھر بھی ان کے مقدمے ہو جائیں گے. جناب ہم نے تو ریڈ بھی کیا تھا جوئے پہ, لیکن جواری جو پکڑے گئے وہ تھانے نہیں پہنچتے, ضمانت پہ پہلے گھر آ جاتے ہیں. پولیس بعد میں پہنچے گی تھانے, وہ پہلے گھر پہنچ جائیں گے. ڈیلنگ ہوئی بھی ہوتی ہے, ڈیلنگ ہوتی ہے. یہ سارے میل ملا کے ہے. میں نے ایک مثال دی ایک پروگرام میں کہ میں فیصل آباد کے ایک دفتر میں گیا, وہاں سے شور بچنے کی آوازیں آ رہی تھیں اندر. ہم چلے گئے 3 لوگ, ان کو پتہ لگا کہ میڈیا سے یہ آپ نے یہ والی جو ہے نا, آپ نے مجھے پچھلے پروگرام میں بھی کوٹ کی, اتنی امپورٹنٹ. ہاں آپ نے, میں نے کہا کیا ہوا, میں نے کہا اندر چھوڑ رہا ہے. وہ لوگ بیٹھے, بندہ آیا میرا واقف تھا انسپیکٹر, وہ باہر آیا. میں نے کہا کون ہے؟ کہتا ہے جی وہ جو سب سے بڑا انسانی اسمگلر ہے نا, اوہو وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ اندر ہے. تو میں نے کہا یہ کھانے یہ لوازمات کہتا ہے اسی کے لیے. میں نے کہا بھائی تم نے ملزم پکڑا ہے یا اس کے تفتیش کار ہے کوئی؟ کہتا نہیں ملزم ہی ہے, لیکن بڑا آدمی تھا تو ہم نے میڈیا کو بلا کے دکھایا ہے یہ کہ جناب ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے, لیکن اس کی خاطر مدارت کر رہے ہیں, شام تک ہی گھر چلا جائے گا. سر اتنا بگاڑ ہے سسٹم. یہ سسٹم اس لیے بگاڑ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے ماہر ہو گئے ہیں. صحیح. اب میں اس کا بتا دوں آپ کو گجرات والے کا. اچھا سر, گجرات والے کا ایک بڑی اہم بات بتانا چاہوں. گجرات والے کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ جو چوک ہے میلاد چوک, جی گجرات کا پہلی انٹرنس, اس میلاد چوک سے میلاد روڈ تک کسی شخص سے پوچھیں کہ پاسپورٹ والا کہاں ہے نصیر, وہ آپ کو بتا دے گا پاسپورٹ والا فلاں جگہ پہ. اچھا پاسپورٹ دفتر کا کسی کو پتا ہو نہ ہو, نصیر کا پتا ہے, پاسپورٹ والے کا سب کو پتا ہے. پاسپورٹ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اصل پاسپورٹ والا یہ ہے جو جلدی بناتا ہے, بغیر اعتراضات کے بناتا ہے, کوئی ایسی پیچیدگیاں پیدا نہیں کرتا. اب اگر نصیر کو ہر شخص جانتا ہے, اب میں آپ کو ایک اور بتا دوں. گوجرانوالے ڈویژن میں پاکستان کا سب سے بڑا ایجنٹ, اس کا تعلق جہاں سے تھا بشیر صاحب, خدا مغفرت کرے, ان بڑا عالی طرف آدمی تھا ویسے. وہ جو سیٹھ بشیر کہتے تھے, وہ بشیر کا تعلق بھی یہاں سے تھا, اور ان کا یہ کہنا تھا بشیر صاحب مرحوم کا کہ 80% کلائنٹ میرا اسی ڈویژن کا ہے. اور ان میں منڈی بہودین ضلع بعد میں بنا, حافظ آباد بعد میں بنا, پہلے اضلاع تھے گجرانوالا, سیالکوٹ, گجرات. ٹھیک. نعیم مصطفیٰ صاحب بہت شکریہ سر, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, اور وہ پردے آپ نے فاش کیے کہ جو کہ میرا خیال ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے سبق ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا ٹائم لگا لیں, لیکن کوشش کریں کہ سرکار کے ادارے میں جا کر ہی اپنا کام کرائیں, اور پلیز رشوت دینے سے بھی گریز کریں. ایک بریک پہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, مزید ٹاپکس پہ بات ہوگی.